اور ایک کام جو اس رجب میں کیا جاتا ہے بڑے عقیدت سے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ رجب میں لوگ سمجھتے ہیں عمرہ کرنا افضل ہے، اور بہت لوگ عمرے کو جاتے ہیں، بڑا نمبر لگائے جا رہے ہیں، تڑپ تڑپ کے لگائے جا رہے ہیں، دعائیں ہو رہی اللہ سے سالوں سال کی رجب میں موقع دے ہم کو عمرے کا۔ رجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عمرہ کرنا ثابت، اور نہ ہی آپ نے کبھی اس کی کوئی فضائل کسی صحیح احادیث میں بتائی ہے۔ دونوں بات یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب میں کوئی عمرہ ثابت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں کوئی قول ثابت نہیں ہے کہ آپ نے عمل خود عمرہ کیا یا حکم دیا کہ بھائی تم لوگ اس مہینے میں عمرہ کیا کرو، کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس تعلق سے جو بات آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمرے ہیں اس تعلق سے جو بات آتی ہے، ایک روایت یوں آتی ہے جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور جو ہے عروہ بن زبیر جو ہے وہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور میں دونوں مل کے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے باہر بیٹھے، اور میں نے سوال کیا ابن عمر سے کہ عبداللہ ابن عمر، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ کیا تھا؟ تو وہ فرماتے ہیں، انہوں نے جواب دیا ہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں عمرہ کیا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو عروہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اے جو عائشہ رضی اللہ عنہا، کیا اللہ کے رسول نے رجب میں کوئی عمرہ کیا تھا؟ تمہاری عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہی جواب دیا اسی وقت جبکہ عروہ بھی بیٹھے ہیں، عبداللہ بھی بیٹھے ہیں، اور وہ اندر حجرے میں۔ جب انہوں نے پوچھا، ان سے پوچھا پہلے پھر ان سے پوچھا، تو میں عائشہ جواب دیتی حجرے سے، انہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے عبداللہ ابن عمر کی مغفرت کرے، ان پر رحم کرے، مطلب دعائیں دے رہی، غلطی بھی ان سے، اس کا مطلب رحم کرے، مغفرت کرے۔ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی عمرہ رجب میں نہیں کیا، اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی عمرہ رجب میں نہیں کیا۔ اس سے اسلاف کا، صحابہ کا طریقہ دیکھیے اختلاف کا، کہ ابن عمر نے غلطی کرتے یہ نہیں کہا کہ اندر سے حضرت عائشہ کی ہنسی کی آواز آئی، ٹھیٹی ٹھاٹا کی آواز آئی، اور کہا ابن عمر کو کیا اتنا بھی نہیں پتا کہ کب اللہ کے رسول نے کیا کہتا ہے، اتنے جاہل ہے کیا فقیہ الامہ تم کو لوگ کہہ رہے ہیں، تم کو تو اتنا بھی علم نہیں۔ اللہ مغفرت کرے عبداللہ کی، اللہ رحم کرے ابن عمر پر۔ دیکھیے طریقہ کتنا احسن ہے کہ اللہ رحم کرے ابن عمر پر۔ اللہ کی قسم کبھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رجب کے اندر عمرہ نہیں کیا، فرماتی ہے۔ اور پھر کہا، آپ نے فرمایا کہا مہینے میں نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عمرہ کے لیے گئے ہر مرتبہ ابن عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوتے تھے، پھر بھی وہ یہ بات بھول گئے۔ وہ ان کے ساتھ ہی تھے لیکن پھر بھی شاید ان سے وہاں بولنے میں چوک میں تھا۔ عائشہ نے کہا کہ تم تو ہر سفر میں ان کے ساتھ تھے، پھر بھی بھول گئے، وہ بھول گئے تھے، ان سے چوک ہو گئی۔ اسی طرح دوسری روایت جو آتی ہے وہ اس طرح سے، صحیح مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے اور 1 حج کیا تھا آپ نے۔ اور پوچھا گیا کب کیے تھے؟ تو کہا 3 عمرے آپ نے ذی القعدہ میں کیے، اور 1 عمرہ آپ نے ذی الحجہ میں کیا جس میں آپ نے حج بھی کیا تھا۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور سے 3 عمرے کیے اور 1 عمرہ حج کے ساتھ کیا آپ نے۔ تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے عمرے ہوئے؟ 4 عمرے، 3 جس میں سے ذی القعدہ میں آپ نے کیے، اور 4تھا عمرہ آپ نے حج کے ساتھ کیا، ظاہر سی بات ہے، مطلب ذی الحجہ میں کیا، حج ذی الحجہ میں آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹل کتنے عمرے کیے؟ 4، 3 ذی القعدہ میں اور 1 ذی الحجہ میں کی۔ تو انس بن مالک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، 3 تو ذی القعدہ میں کیے اور 1 آپ نے عمرہ کیا جس میں آپ نے حج بھی کیا اور وہ ذی الحجہ میں تھا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹل 4 عمرے ہیں اور 1 حج آپ نے اپنی زندگی میں کیا ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے میں عمرے کی بھی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں، یہ بات کو بھی آپ ذہن نشین کر لیں، ورنہ بہت سے لوگ نمبر لگا کے عمرے کے لیے جا رہے ہیں، یا بہت سے لوگ گلف میں ہیں تو آسانی ہوتی چھٹیاں لے کے اتنی رجب کا عمرہ، بڑا عمرہ، فضیلت والا عمرہ، بابرکت عمرہ، ایسا عمرہ ویسا عمرہ۔ پھر اس عمرے کے ساتھ اگر یہ سب بدعتیں جڑ جائے، مطلب جڑا دیتے ہیں، صلاۃ الرغائب حرم میں چل رہی ہے، ہاں روزے رکھے جا رہے ہیں اس نیت سے کہ یہ فلاں، تو اس مہینے میں کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی عمرہ خاص طور سے ثابت نہیں۔ عام طور سے آپ اگر رکھتے ہیں، آپ کی عادت ہے کہ ایام 20 کے روزے جو ہوتے ہیں، چاند جب بیچ میں آ جاتا ہے، 12، 13، 14 کے روزے، اسی طرح پیر کا اور جمعرات کا روزہ آپ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو الگ بات ہے، لیکن خاص کوئی روزہ ثابت نہیں آتا۔